الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ اگر کوئی شخص ایسا دین اللہ کے سامنے پیش کرے جو اسلام نہیں تو اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک بات چلتی ہے، کبھی تقابل ادیان، کبھی وحدت ادیان، مختلف عنوانات پہ گفتگو کی جاتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم گفتگو ہے دین اسلام پر۔ جس دین پر ہمیں فخر ہے، جس دین پر ہمیں اعتماد ہے، اور ہم جس دین کو نجات کا ذریعہ آخرت میں اور کامیابی اور عزت کا ذریعہ دنیا میں سمجھتے ہیں، ہمیں کھل کر اس دین پر بات کرنی چاہیے، خود اس کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سمجھانا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ دین اسلام کیا ہے۔ دو باتیں سمجھنا بے حد ضروری ہیں۔ نمبر ایک، دین اسلام کیا ہے؟ نمبر دو، دین اسلام کے تقاضے کیا ہے؟ کبھی الجھن ہوتی ہے کہ آدمی نہیں سمجھتا کہ دین اسلام کیا ہے، اور کبھی الجھن ہوتی ہے کہ دین اسلام سمجھ آئے تو پھر اس کے تقاضے نہیں سمجھ آتے کہ دین اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ پھر آدمی اپنی خواہش، اپنی مرضی اور اپنی ثوابدید پر فیصلے کرتا ہے، جس کا نتیجہ دنیا میں ذلت ہے اور آخرت کے اندر رسوائی اور عذاب ہے، جس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین دعا عطا فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما اور ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہی بات میں دوسرے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام کیا ہے اور دین اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام کا نام ہے۔ دین وہی ہے جس کو اللہ اسلام فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب سمجھیں۔ ہمارے یہاں تو چھوٹا سا ہے، لیکن جس کو سوال اور اس کا جواب سمجھ نہیں آتا ان کے لیے بہت بڑا ہے۔ یہ دین اللہ کے ہاں بھی اسلام ہے اور دین ہمارے ہاں بھی اسلام ہے، تو یہ کیوں فرمایا کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے؟ ہمارے ہاں بھی دین اسلام ہے، یہ تو نہیں کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہو اور ہمارے ہاں دین اسلام نہ ہو۔ تو یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے؟
اللہ کے ہاں بھی دین اسلام ہے اور ہمارے ہاں بھی دین اسلام ہے۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو لمبی کروں گا تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ جائے۔ قرآن کریم میں ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو شخص اللہ کے راستہ میں قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ ہمارا اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو قتل کے بعد زندگی ملتی ہے، اور یہ دنیا میں قتل ہونے والا جسم یہ زندہ ہے، اور جہاں پر ہے وہیں زندہ ہے۔ اگر مٹی میں دفن ہو گیا وہیں زندہ ہے، اگر کہ مٹی کے اوپر پڑا ہوا ہے تو وہیں زندہ ہے، اور اگر کسی کی شہادت ایسی ہے کہ وہ جل کے راکھ ہو گیا ہے، ایسی شہادت ہے، وہی راکھ والا جسم زندہ ہے۔ اگر کوئی دریا میں گر گیا ہے اور وہیں شہید ہو گیا ہے تو جہاں اس کے پانی کے ذرات کی ہیں وہیں زندہ ہے۔ تو جہاں شہید کا جسم ہے یا جہاں جہاں شہید کے جسم کے ذرے ہیں وہیں زندہ ہے۔ جو لوگ اس شہید کے جسد کو زندہ نہیں مانتے وہ دلیل کے طور پہ جب ہم یہ آیت پیش کریں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ شہید زندہ ہے اپنی قبر میں، اللہ فرماتے ہیں زندہ ہے اللہ کے پاس۔ قبر میں زندہ نہیں، اللہ کے پاس زندہ ہے، اور اللہ کے پاس زندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ علیین میں ہے۔ علیین کہتے ہیں 7 آسمانوں سے اوپر اور عرش سے نیچے ایک جگہ ہے، اس کا نام علیین ہے۔ مومنین کی ارواح بھی وہاں ہوتی ہیں اور مومنین کے اعمال نامہ بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے لیکن قبر میں نہیں بلکہ علیین میں زندہ ہے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ زندہ ہے لیکن اپنے اللہ کے پاس، تم کہہ رہے ہو قبر میں زندہ ہے۔ تو قرآن کریم تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، قرآن کریم ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ تم بزرگوں کی باتیں کرتے ہو، ہم اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے بندہ الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ شاید بات تو ان کی بڑی وزنی ہے۔ جب مجھ سے ایک آدمی نے یہی سوال کیا کہ تم کہتے ہو قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے پاس، اللہ کے پاس زندہ ہیں لہٰذا علیین میں ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اپنی قبور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اپنے جسد عطر کے ساتھ روضہ مبارک میں، وہ کہتے ہیں جی تم نے استدلال کیا شہید زندہ ہے تو اللہ کے نبی اس سے بڑھ کے زندہ ہیں، چونکہ شہید کو زندگی نبی کی وجہ سے ملتی ہے، تو جہاں شہید زندہ ہوگا وہیں نبی زندہ ہوگا۔ جب شہید اللہ کے پاس زندہ ہے تو نبی بھی اللہ کے پاس زندہ ہے، اور اللہ کے پاس یہ قبر نہیں ہے، اللہ کے پاس علیین ہے۔ اس لیے قرآن کریم ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ اب دیکھو بندے کو الجھن شروع ہو گئی نا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس زندہ ہیں لہذا جہاں اللہ ہوگا وہیں زندہ ہوں گے، کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے بتاؤ؟ اب اگر آپ کہتے ہیں جی اللہ عرش پر ہیں تو علیین تو عرش سے نیچے ہے نا، پھر وہ تو عرش کے اوپر زندہ ہوں گے، تو یہ دلیل تمہاری کیسے بنی؟ اگر آپ کا نظریہ ہے جیسے ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، اور ہم کھلے عام کہتے ہیں، بلا جھجک کہتے ہیں، بلا خوف کہتے ہیں، میں بارہا یہ باتیں سمجھاتا ہوں، خوف ان کو ہوتا ہے جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، اور جھجک ان کی ہوتی ہے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارا اللہ سے تعلق بھی ہے اس لیے خوف نہیں ہے، اور دلیل بھی ہے اس لیے ہمیں جھجک بھی نہیں ہے۔ تو ہم بلا جھجک اور بلا خوف اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بولو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ عقائد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے، یہ ہمارے مرکز اور ہماری خانقاہ کی خصوصیت ہے، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ بتاؤ کہاں پر ہے؟ آپ عرش پر کہتے ہیں تو پھر ان کو عرش کے اوپر زندہ مانو، علیین میں پھر بھی نہ ہوئے۔
اگر ہر جگہ مانتے ہیں اللہ کو تو ہر جگہ زندہ مانو، علیین میں پھر بھی نہ ہوئے تو یہ دلیل آپ کی کیسے بنی ہے؟ ان کو جتنا سبق پڑھایا تھا وہ پورا ہو گیا، بس اب اس کا جواب مشکل ہو گیا۔ شبہات ڈالنا بہت آسان ہے، شبہات کا رد یہ مشکل ہے۔ لوگ شبہات ڈالنے والوں کو علامہ کہتے ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے، کیوں؟ یہ شبہات ڈالنا جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شبہات ڈالنا آسان ہے اور شبہات کا رد کرنا مشکل ہے۔ ہم امت کو شبہات میں مبتلا نہیں کرتے، امت کے شبہات کو دور کرتے ہیں۔ جو مشکل کام ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور اللہ نے اپنے کرم سے اس مشکل کام کو آسان بھی فرما دی ہے۔ ہمارے شبہات کا رد کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو ان کے پاس تو جواب نہ بنا، آپ اس کو سمجھو، یہ عند ربہم، اللہ کے پاس زندہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ عندہ کا مطلب سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی تربیت زکریا علیہ السلام فرماتے، کمرے میں بند کرتے، دعوت دینے کے لیے چلے جاتے، واپس آتے، مریم کو کھانا دیتے۔ ایک دن تشریف لائے تو حضرت مریم بے موسم کے پھل کھا رہی تھی۔ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ کہا جی میں نے عند اللہ، تو اللہ کی طرف سے۔ جو روزانہ مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا کھانا دیتے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا، لیکن آج جو پھل ملے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن روزانہ ملنے والے پھل پر نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، آج والے پھل پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ لفظ عندہ حضرت مریم نے استعمال کیوں فرمایا ہے، یہ بات آپ سمجھیں۔ اسی طرح آپ کسی شخص کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابا جان کہاں پر ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ لاہور گئے ہیں، واپس کب آئیں گے؟ انشاءاللہ رات آ جائیں گے۔ آپ کے دادا ابو کہاں پر ہیں؟ وہ جی اللہ میاں کے پاس ہیں۔ اب دیکھو ہم جس گاؤں میں بیٹھے ہیں اس کا نام ہے 87 جنوبی، یہاں سے لاہور کے 2 گھنٹوں کا سفر ہے، اور یہاں سے قبرستان کا 2 منٹ کا سفر بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل ساتھ قبرستان ہے۔ یہ 7 قبرستان ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ بعض ملحدین نے میرے خلاف ویڈیو کلپس ریکارڈ کرائے کہ یہ قبرستان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، اس پر تو کوئی جگہ بھی نہیں۔ میں نے کہا کاش تم آ کر دیکھ ہی لیتے، کیا فرق پڑتا۔ اب ابو جان لاہور گئے ہیں اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس۔ اللہ میاں کے پاس ہونے کا معنی ہے کہ قبرستان میں ہے نا۔ اب دیکھو کیا اللہ میاں قبرستان میں ہے؟ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو قبرستان میں ہے، لاہور بھی ہے۔ تو یہ کیوں کہا کہ ابو جی لاہور گئے ہیں اور رات آ جائیں گے، اور دادا ابو یہ اللہ میاں کے پاس، یہ کیوں کہا؟ ایک شخص 1 کنال جگہ خریدتا ہے، اس 1 کنال جگہ میں سے 15 مرلے کا مکان بنا لیتا ہے، اپنی ضرورت کی 5 مرلے کی مسجد بنا لیتا ہے۔ 1 کنال جگہ اس نے خریدی ہے 20 مرلے، اور تعمیر اس نے خود کی ہے، کسی سے پیسہ مانگا نہیں ہے۔ یہ جو 15 مرلے کا مکان ہے، اگر اس شخص کا نام عبد الرحمن ہے، اگر اس کا نام عبداللہ ہے، کوئی نام ہے، میں وہ نام لے رہا ہوں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو کسی بندے سے پوچھو یہ گھر کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ عبداللہ بھائی کا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ اللہ میاں کا ہے۔ تو جگہ ایک ہی بندے نے خریدی ہے، 15 مرلے عبداللہ کا گھر ہے اور 5 مرلے کا اللہ کا گھر ہے۔ آخر یہ 2 گھروں کے نام تبدیل کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اصطلاح میں عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عند ربہم، عند اللہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ہر چیز پر حقیقی اور ظاہری اختیار اللہ کے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر حقیقی اختیار تو اللہ کے ہوتے ہیں لیکن ظاہری اختیار اللہ بندے کو دے دیتے ہیں۔ تو جس پر حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہو اور ظاہری اختیار بھی اللہ اپنے پاس رکھے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور جہاں پر حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہو اور ظاہری اختیار اللہ بندے کو دے دے تو وہاں نسبت بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ جو حضرت مریم کو روزانہ کھانا ملتا تھا وہ زکریا علیہ السلام لا کر دیتے تھے، وہ چاہے تو لا کر دیں چاہے تو لا کر نہ دیں، لیکن حقیقی اختیار اللہ کا ہے اور ظاہری اختیار زکریا علیہ السلام کو دیا ہے۔ اور آج جو حضرت مریم کو پھل ملا ہے،
اس میں حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہے اور ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہے، اس لیے روزانہ کے کھانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، آج کے پھل کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح ابو جی لاہور گئے ہیں اور شام واپس آئیں گے، یہ مرضی سے گئے ہیں، مرضی سے آئیں گے، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ چاہو تو لاہور جاؤ، چاہو تو نہ جاؤ، چاہو تو شام آ جاؤ، چاہو تو صبح آ جاؤ، اگرچہ پابند تقدیر کے ہیں لیکن ظاہری اختیار تو بندے کا ہے نا۔ اور یہ جو دادا ابو فوت ہو کر قبر میں گئے ہیں، نہ اپنے اختیار سے گئے ہیں نہ اختیار سے واپس آئیں گے، تو ابو جو کہ اپنے اختیار سے گئے ہیں اس نسبت ابو جی کی طرف رکھیے کہ ابو جی لاہور گئے ہیں، اور دادا ابو اپنی مرضی سے فوت بھی نہیں ہوئے، مرضی سے قبرستان بھی نہیں گئے، تو نسبت اللہ کی طرف کیا ہے کہ دادا ابو اللہ میاں کے پاس گئے۔ تو یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ ایک آدمی نے ایک کنال جگہ خریدی ہے، 15 مرلے کا مکان بنایا اپنے لیے، 5 مرلے کا مکان بنایا اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ 15 مرلے کا مکان بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، ہدیہ چاہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہاں سے کسی اور جگہ منتقل مکان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن 5 مرلے کی جگہ جو وقف کر کے اللہ کے لیے بنا دی ہے، اب نہ اس کو بیچ سکتا ہے نہ اس کو کسی اور جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ تو چونکہ 15 مرلے کے مکان پر یہ عبداللہ بھائی کے اختیارات تھے، نسبت ان کی طرف ہے کہ یہ گھر عبداللہ صاحب کا ہے، اور 5 مرلے پر ان کے ظاہری اختیار ختم ہو گئے، اس سے نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ گھر اللہ کا ہے۔ تو یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بار اپنی بیگم سے کسی معاملے پر غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے تو میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ غصے میں بات کہہ دی، غصہ ٹھنڈا ہوا تو خود بھی پریشان، اہلیہ بھی پریشان، کیونکہ یہ وقت وہ تھا کہ جب بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ 3 طلاق دیں تو 3 ہی ہوتی ہے، بادشاہ بھی سمجھتا تھا 3 طلاق دیں تو 3 ہی ہوتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ چور بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، بادشاہ بھی سمجھتا تھا، چور بھی سمجھتے تھے، چونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عزت والا بادشاہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ذلت والا چور اور ڈاکو ہوتا ہے۔ معزز ترین بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، اور گندے سے گندہ بھی سمجھتا تھا کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ یہ جو نیا ایک سلسلہ شروع ہے نا کہ 3 طلاق دو 1 ہوتی ہے، ان کو کس کھاتے میں رکھیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، ان کو کن میں رکھیں، کس فہرست کے اندر شامل کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں رات لوگوں نے کسی گھر چوری کی، چوری نہ کہ ڈکیتی کے، تو مالک مکان اٹھ گیا، اس نے پہچان لیا، ان کے چہرے پر نقاب تو اترا ہوگا، پہچان لیا، تو انہوں نے سمجھا کہ صبح بتائے گا، انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ صبح ہمارا کسی کو تو نے نام لیا تو تیری بیوی کو 3 طلاق، قسم اٹھا۔ اس نے قسم اٹھا دی، میں کسی کو بتاؤں فلاں نے چوری کیا تو میری گھر والی کو 3 طلاق۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس صبح مالک مکان گیا کہ جی رات کچھ لوگوں نے چوری کی ہے اور میں چوروں کو پہچانتا ہوں، تو آپ میرے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ فرمایا بتاؤ کون ہے، ہم پکڑوا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں بتا تو سکتا نہیں چونکہ میں 3 طلاق کی قسم اٹھا چکا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہ مسئلہ بھی ہم حل کر لیں گے۔ اس لیے لوگ امام صاحب سے بہت ڈرتے ہیں کہ یہ چوروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ چوروں کو پکڑتے ہیں تو لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج کی زبان میں جو اس دور کا SHO تھا اس کو بلایا، کہا اب یہ مسئلہ ہے، تو ترتیب یہ اختیار کی کہ محلے کے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں اور مالک مکان کو جگہ پہ دروازے پر کھڑا کر دیں، ایک بندہ آئے گا پوچھیں کہ چوری اس نے کی ہے، تو نے کہنا نہیں چوری اس نے کی ہے، نہیں، جب اصل چور ہے تو نے خاموش ہو جانا ہے، تو نے بولنا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوا، کچھ لوگ گزرتے گئے، وہ انکار کرتا رہا، اصل چور ہے تو خاموش ہو گیا، پر میں اس کو پکڑ لوں۔ اب دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ چور بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، بادشاہ بھی سمجھتے تھے 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ یہ آج کے دور میں عجیب حوصلہ چلا ہے، بھئی ان کے گھر اجڑنے سے بچاؤ، ان کے گھر اجڑنے سے بچاؤ، گھر اجڑنے سے بچاؤ، گھر اجڑ رہے ہیں، ہم کیسے بچا سکتے ہیں بتاؤ؟ ایک بندہ خود اپنی بیوی کو الگ کر دے، ہم کیسے بچائیں؟ اب ہم زنا کو نکاح کا نام دے کر تو گھروں کو نہیں بچا سکتے نا، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔
یہ ذہن میں رکھنا میں باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہہ دیا، اب دونوں پریشان ہو گئے. حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں بادشاہ کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ یہ مسئلہ ہے، کوئی حل تجویز فرمائیں. فرمایا مسئلہ اہم ہے، بیٹی خود آؤ. بے شک بادشاہ کی بیوی تھی لیکن آنا تھا، اس کی مجبوری تھی. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کسی کو کہہ کر تو اس مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنوا دی کہ جب وہ آئیں تو ان کو یہاں ٹھہراؤ. وہ آ گئی مغرب کی نماز اذان سے کچھ دیر پہلے. کہا جی ان کو بلاؤ. فرمایا میں ابھی آتا ہوں، تھوڑی انتظار کرو. اذان ہو گئی، امام ابو یوسف تشریف لائے اور پردے سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. وہ رونے لگی. کہا رو مت، مسئلہ بتاؤ. کہا جی اب تو فائدہ کوئی نہیں مسئلہ بتانے کا. فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے کہا سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری سلطنت کی حدود سے نکل جاؤ وگرنہ تمہیں 3 طلاق. سورج غروب ہو گیا، میں حدود سلطنت سے نہیں نکلی، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ رو گی نہیں تو کیا کروں گی؟ حضرت قاضی ابو یوسف فرمان لگے کہ تم گھر جاؤ، تمہیں 3 طلاق نہیں، 2 نہیں، تمہیں 1 بھی نہیں ہوئی. بہت تعجب ہوا، کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا تمہارے شوہر نے کہا تھا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہماری سلطنت کی حدود سے نکل جاؤ. بادشاہوں کی سلطنت کی حدود مسجد کے باہر ہوتی ہے، مسجد یہ بادشاہوں کی حدود سلطنت میں نہیں ہوتی. اس پر بادشاہ کا کوئی اختیار نہیں، خالص اس پر اللہ کا اختیار چلتا ہے. جاؤ گھر، کوئی طلاق نہیں ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا عند ربہم کا معنی یہ ہوتا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، مردہ خیال مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس. یہ حیات اللہ کے پاس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ اس طرف رکھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں انسان زندہ ہوتا ہے اور اس کی حیات میں ظاہری طور پر انسان کے اختیار کو دخل ہوتا ہے. کوئی آدمی زہر کھا لے تو مر جائے گا. اب زہر کھایا تو مر گیا، اگرچہ تاثیر اللہ نے زہر میں موت کی رکھی ہے لیکن اختیار تو انسان کا ہے نا. کوئی کسی کو قتل کرے تو قاتل کو سزائے موت دے دو. اگر بندے کا اختیار نہ ہوتا تو قاتل کو سزائے موت کیوں ہوتی؟ زہر کھا کے مرنا اگر بندے کا اختیار نہ ہوتا تو اس خودکشی کو حرام کیوں کہتے؟ اس لیے کہا جا رہا نا کہ اس کے اندر بندے کو اختیار کا دخل ہے. اگر بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہ ہو تو خودکشی کرنا حرام نہ ہو اور قتل کرنا گناہ نہ ہو. اس کا معنی کہ زندہ رہنے میں بندے کے اختیار کو کچھ دخل ہے. بندہ کھانا چھوڑ دے کتنے دن جیے گا؟ سانس لینا چھوڑ دے کتنی دیر زندہ رہے گا؟ پانی پینا چھوڑ دے کتنی دیر زندہ رہے گا؟ بالآخر مر جائے گا. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو انسان کو حیات ملتی ہے اس میں کچھ ظاہری اختیار بندے کا ہوتا ہے، لیکن قتل کے بعد اور وفات کے بعد یہ جو شہید کو حیات ملی ہے عند ربہم کا معنی اس حیات میں شہید کو کوئی دخل نہیں. یہ دنیا کا مال نہ کھائے تب بھی زندہ ہوگا، نہ سانس لے تب بھی زندہ ہوگا، نہ پیے تب بھی زندہ ہوگا. بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہے اللہ کے پاس. کیا معنی؟ کہ ان کی حیات میں ان کے اختیار کو کوئی دخل نہیں. اب یہ چاہے تو تب بھی زندہ ہے، نہ چاہے تو تب بھی زندہ ہے. اس میں ان کی چاہت اور عدم چاہت کو کوئی دخل نہیں. اندہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ یہ میں نے ایک راستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آپ اس سے اور مثالیں جتنی دیں گے تو مسئلہ حل ہوتے جائیں. لفظ اندہ پر بات آ گئی تو میں ایک اور بات عرض کر دوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھیں. آپ خود سماعت فرماتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ سماعت فرماتے ہیں. اور اگر دور سے صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں مدینہ منورہ پیش کر دیتے ہیں. سارے ایک بار پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بتاؤ حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے؟ اللہ کی قسم دنیا میں حضور کی خوشی مل جائے اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائے اور کیا چاہیے؟ قیامت کے دن نجات کا سب سے آسان راستہ ہے حضور پر فدا ہو جاؤ. بس نبوت پہ فدا ہو جاؤ، نبوت پہ عاشق ہو جاؤ. کمیاں کوتاہیاں اعمال میں رہ جاتی ہیں لیکن محبت اور عشق عجیب چیز ہے جو محبوبیت کو ڈال دیتی ہے انسان کے قلب اور دماغ میں، اور نجات کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے.
بسا اوقات ایک بندہ وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں رکھتا، اور ممکن ہے شراب بھی پیتا ہو، ممکن ہے زنا بھی کرتا ہو، اور مسجد کے امام سے اتنا پیار کرتا ہو کہ اگر کوئی شخص مسجد کے امام کے خلاف تھوڑی سی بات کرے نا، وہ فوراً میدان میں اٹھے، خبردار تو نے امام صاحب کے بارے میں جملہ کہا کیسے ہے؟ چند نمازی اکٹھے ہو جائیں، امام صاحب کو فارغ کرنا ہے اور وہ آ کر آ جائے، امام صاحب جب تک میں ہوں کسی کی جرأت نہیں تمہیں مسلح سے ہٹا بھی سکے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ہمت کریں۔ میں مسجد میں تو نہیں آتا، گناہگار آدمی ہوں، لیکن کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آپ بتائیں، مجھے بتائیں امام کو اس بندے سے کتنا پیار ہوگا۔ یہ عمل میں تو کمزور ہے، لیکن امام کا جو عاشق ہے یہ دل سے عاشق ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ، قاضی علم الدین آپ کے سامنے مثال ہے، کتنے لوگ ہیں بظاہر اعمال میں کوتاہی ہوتی ہے، اپنے نفس کی خواہشات میں غرق ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت سے عشق سچی ہوتی ہے اور حضور کے دیوانے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، اس کا ترک بہت بڑا گناہ ہے۔ میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہتا کہ جس سے نماز نہ پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی کا مزاج ضرور بیان کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے کہ یہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بس اوقات یہ بھی ناز میں نہیں پڑھتا، بس اوقات یہ بھی ناز میں نہیں پڑھتا، مغفرت کو تمہارے ہاتھ میں، حضور سفارش کریں گے میں بخشا جاؤں گا۔ اب پڑھنی چاہیے اس کو، لیکن بعض لوگ ناز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، یہ ان کا ناز اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم مجرم کہیں گے، ہم گناہگار کہیں گے، ہمارے ہاتھ میں اختیار ہو تو سزا بھی دیں گے، لیکن ان کا معاملہ تو اپنے نبی کے ساتھ ہے، اس میں تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے نا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق و محبت عطا فرما۔ دلیل کیا ہے کہ جی من صلی علیہ عند قبری سمیت ومن صلی علیہ نائیا فقط ابلغتہ، جو میری قبر کے پاس آ کے درود پڑھے گا میں خود سنوں گا، اور دور سے پڑھے گا تو مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب دیکھو اس کے خلاف جو اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ عقیدہ نہیں رکھتا، اس کے خلاف حدیث پیش کرتا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے قبر کے پاس آ کر درود پڑھو تو میں نہیں سنتا، اور دور سے پڑھو تو نہیں پہنچایا جائے گا، تو حدیث کے مقابلے پر حدیث پیش کرنی چاہیے نا۔ ہم نے عقیدے پر حدیث پیش کی ہے، دوسرا بندہ حدیث نہیں پیش کر رہا، شبہات پیدا کر رہا ہے، شبہات۔ یار یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس درود پڑے گا میں خود سنوں گا، بتاؤ پاس کا مطلب کیا ہے؟ اندہ کی حد کیا ہے؟ اندہ کی حد متعین کرو کہ یہاں تک پڑھے تو حضور سنیں گے اور یہاں تک پڑھے تو فرشتے پہنچائیں گے، حد بیان کرو، قریب اور دور کی حد کیا ہوتی ہے؟ اس سے عام بندہ پھنس جاتا ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ آئندہ یہ امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں ہے۔ تقریبی کا معنی ہوتا ہے اندازہ، اور تحقیقی کا معنی ہوتا ہے جس پر حد ہو جائے، بس تحقیقی، نہ آگے نہ پیچھے، یہ ہے تحقیقی۔ اور تقریبی کا معنی اندازہ، اور یہ آئندہ کا امر عرفی ہے، جگہ اور لوگوں کے بدلنے سے آئندہ کا معنی بدل جاتا ہے۔ یہ لوگ میرے پاس بیٹھے ہیں اور آپ بھی میرے پاس بیٹھے ہو، لیکن پاس کے معنی میں فرق ہے، پاس کے معنی میں فرق۔ باہر سے کوئی بندہ فون کرتا ہے کہ مولانا صاحب میں نے بچہ بھیجا ہے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، ذرا خیال رکھیں۔ اس میرے پاس ہونے کا معنی کیا ہے کہ روزانہ میری درسگاہ میں پڑھے گا یا میری نگرانی میں پڑھے گا؟ نگرانی۔ یہاں دیکھو پاس کا معنی بدل گیا ہے۔ مولانا ہم نے بچہ بھیجا ہے، کبھی کبھی اس کو اپنے پاس بلایا کریں۔ اب پاس کا معنی کیا؟ مدرسے میں رہے یا میرے کمرے میں آئے؟ اب پاس کا معنی بدل گیا ہے۔ تو یہ آئندہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو امر تقریبی ہے، جس کی حد ہم متعین نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں کر سکتے تو تم کون ہوتے متعین کرنے والے؟ اس لیے آئندہ کے معاملے کو اللہ کے نبی پر چھوڑ دو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ بس جہاں سے خود سنتے ہیں یہ قریب ہے، اور جہاں سے پہنچایا جاتا ہے وہ دور ہے۔ یہ قرب اور بعد کا معاملہ اللہ پر ہے۔ جس بات کی پیغمبر حد بندی نہ کرے، ہمیں حد بندی نہیں کرنی چاہیے، بس نبی پاک پر درود پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، پھر مفسرین نے فرمایا کہ آئندہ کا معنی جو مسجد نبی کی حدود کے اندر پڑے گا یہ آئندہ میں شامل ہے، اور جو اس سے دور پڑے گا وہ دور میں شامل ہے۔ میں خیر بات یہ سمجھا رہا تھا
ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں بھی اسلام ہے۔ تو پھر یہ کیوں فرمایا اللہ کے ہاں اسلام ہے؟ اس پر میں نے آئندہ کا معنی سمجھایا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ کے ہاں اسلام، یعنی دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تبدیلی کرنا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، جس میں رد و بدل کرنا انسانی اختیار میں نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ آپ ہم سے کمپرومائز کریں، ائتنا بقرآن غیر ھذا او بدل، حضور اس قرآن کی جگہ پر کوئی اور قرآن لائیں یا کچھ اس میں تبدیلی کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما، فرمایا میرے بس میں تبدیلی کرنا نہیں ہے، میں وحی کا پابند ہوں، میں وحی کا پابند ہوں، میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ کمپرومائز کی باتیں آج کے نہیں ہیں، کمپرومائز کی باتیں 1500 سال پہلے سے چل رہی ہے۔ نہ ہمارے پیغمبر نے کمپرومائز کیا ہے، نہ ہم نبی کا وائرس کمپرومائز کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں، ہمارے اختیار میں نہیں کہ دینی معاملات میں اور عقائد میں کمپرومائز کریں۔ کچھ گنجائش نکالو، میں اور آپ کون ہوتے ہیں گنجائش نکالنے والے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بس اوقات بعض بندے ہمیں سمجھاتے ہیں دل بڑا کرو، سینہ بڑا کرو، اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اس میں صرف ہم نے نہیں جانا اوروں نے بھی جانا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنت میں جانے والا سب سے آخری شخص جو ہوگا اس کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ سب سے آخری جنتی اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ اس میں کتنے لوگ رہیں گے جی؟ یا اتنی بڑی جنت اور ایک بندہ؟ یار 2-4 تو اندر جانے دو نا، کوئی جا سکتا ہے؟ جنتی سب سے آخری جنت میں جانے والا، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، لیکن اس میں جائے گا ایک ہی، وہ ایک کے لیے ہے۔ جنت کے بہت بڑے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے اس میں ہر کوئی داخل ہو جائے، اس میں وہی داخل ہوگا جس پر ان الدین عند اللہ الاسلام کی مہر ہوگی، اور کوئی نہیں جا سکتا، اور کوئی نہیں جا سکتا۔ جب تک اس حد تک ہمیں اپنے دین پر اعتماد نہیں ہوگا، یہ اسلام کیسا ہے، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی جنت ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں پھر آج کچھ چیزیں چل پڑتی ہیں کہ یہ معتدل ہے، یہ متشدد ہے، متشدد سے دور رہنا چاہیے، معتدل کو برداشت کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کوئی ایک آیت یا کوئی حدیث پیش کر دو، اللہ قیامت کے دن فرمائیں یہ بے ایمان تو ہے لیکن معتدل ہے، اس کو حوض کوثر سے 2 گھونٹ پلا دو، یہ ذرا معتدل تھا۔ یہ بے ایمان تو ہے لیکن ذرا معتدل ہے، بہت سخت گرمی ہے، اس کو تھوڑی دیر میرے عرش کے نیچے لے آؤ۔ یہ متشدد نہیں، معتدل تھا، بکواس تو کرتا تھا، گالیاں تو دیتا تھا، یہ دین کا دشمن تو تھا لیکن تھا معتدل، لہذا اس کو تھوڑی دیر کے لیے جنت بھیج دو، آرام کر لے، کچھ پسینہ خشک ہو جائے پھر اس کو نکال دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، وہاں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، الگ کر دو ان کو۔ دنیا میں نے نبی بھیجے، میں نے علماء بھیجے، نبی ذبح ہوتے رہے، علماء مشقتیں مصیبتیں برداشت کرتے رہے تمہیں دین سمجھانے کے لیے، تم ان کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے رہے، الگ کر دو ان کو۔ آج ایک جگہ پر نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ دنیا دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے دین کے دشمن کو ظاہری دولت مل جائے، ہو سکتا ہے دین مٹانے والے کو کچھ وقت لیے ظاہری عزت مل جائے، لیکن یقین کریں خدا کی قسم ان کے پاس خدا نے عزت نہیں رکھی۔ اللہ نے اپنے صحابہ کو بات سمجھائی، ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ نفاق اور کفر کے پاس عزت نہیں ہے، عزت چاہتے ہو تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان العزۃ للہ جمیعا، عزت صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے ہم سے تعلق رکھنے والے یہ فیصلہ کریں کہ ہم دین کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔
عقائد کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. عقیدہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین وہی ہے جو اللہ کے اسلام ہے. وہ جی گھر اجڑ رہے ہیں تو ہم کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ گنجائش نکالو. ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین میں ہم گنجائش نکالیں؟ کوئی بندے کی اوقات بھی تو ہوتی ہے نا. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم گنجائش نکال سکیں. جہاں اللہ کا رسول گنجائش دے گا وہاں نکلے گی. جہاں اللہ کا رسول گنجائش نہیں دے گا ہم نہیں نکال سکتے. کتنا معروف واقعہ ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شوہر نے فرما دیا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے. اس کو زہار کہتے ہیں. ابھی تک حکم زہار نہیں آیا تھا. پرانا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ طلاق دے تو رجوع ہو سکتا تھا، لیکن کوئی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے اس کے رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی. بس خولہ حضور کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ گنجائش. میرے بس میں نہیں ہے، تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے. حضور میری عمر دیکھیں، میرے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ نہ کوئی مجھے نکاح ملے گا، نہ مجھے کوئی قبول کرے گا. میں نے زندگی اس کے ساتھ گزاری. گنجائش میں خولہ میرے بس میں نہیں، میں نہیں گنجائش نکال سکتا. قرآن کی آیت اتری، قرآن کریم کی آیت اتری کہ اللہ نے اس خولہ کی بات سنی ہے اور حکم زہار آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے تو گنجائش نہیں دی نا. میرے بس میں گنجائش نہیں ہے. اللہ حکم دے تو اللہ مالک ہے. اب وہی کے دروازے بند ہو گئے. ہم کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکال سکتے. اس لیے اپنی گھر والی کو طلاق دیتے وقت لاکھ مرتبہ سوچو اس کا انجام کیا ہوگا. غصے میں 3 طلاقیں دے کر مت دوڑو کہ جی ہمارے لیے کچھ گنجائش نکالو، کچھ گنجائش نکالو، ورنہ وہاں جائیں گے. تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جب ہم سمجھائیں تو تمہیں شرم نہیں آتی، اور جب دے دیں تو پھر دوڑتے پھرتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ دین وہی ہے جو اللہ کے ہاں اسلام ہے. اس دین اسلام کے اظہار کا طریقہ اپنی زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اس کو سمجھے، اس کا مطلب کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے خالق اللہ ہے. اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے. ایک ہے لفظ خلق، ایک ہے لفظ ایجاد. عدم سے وجود میں لانے کا نام خلق ہے. توجہ رکھنا، عدم سے وجود میں لانے کا نام خلق ہے، اور مخلوق کو نیا ڈیزائن دینے کا نام ایجاد ہے. یہ گلاس ہے، یہ جس ریت سے بنا ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اس ریت کو جو نئی شکل دی ہے یہ انسان نے دی ہے. تو یہ کہیں گے کہ اس کا خالق تو اللہ ہے، لیکن اس کی موجد فلاں کمپنی ہے، فلاں انجینئر ہے، فلاں فیکٹری ہے. خلق اور ہے، ایجاد اور ہے. انزلنا الحدید، لوہا پیدا اللہ نے فرمایا ہے، لیکن یہ گھڑی کی جو شکل ہے یہ انسان نے بنائی ہے. تخلیق، خلق اور چیز ہے، ایجاد اور چیز ہے. خالق ایک چیز کا ہمیشہ مالک ہوتا ہے اور اس کو اس میں تصرفات کا پورا اختیار ہوتا ہے، اور موجد ایک وقت تک اختیار ہوتا ہے. جب چیز فروخت کر دے، کوئی اور مالک بن جائے تو اس کے تصرفات، اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنا. ہمارے یہاں سرگودا میں مالٹا بہت ہے، تو آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا اور یہی کہا ہوگا کنو پیدا اللہ کرتے ہیں. اور جب کنو کا جوس بنتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہتا جوس کو پیدا اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جوس فلاں کمپنی بناتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. کپاس کو پیدا اللہ کرتے ہیں اور یہ کپڑا فلاں فیکٹری بناتی ہے، کیونکہ کپاس عدم سے وجود میں آ رہی ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے. اور جب کپاس بن جائے تو نیا ڈیزائن انسان دے رہا ہوتا ہے، ایجاد اس کی طرف ہوتی ہے. فیکٹری تب تک مالک ہے جب اس کی ملک میں ہے، ملک سے نکل کے فروخت کر دیا، اب آگے خریدنے والا جانے اور اس کا کام جانے. تو ہمارے خالق اللہ ہے اور ہمارے مالک، توجہ رکھنا، انسان، جن، ملائکہ، ان کے بارے میں کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ ان کا موجد بھی کوئی ہے.
کبھی نہیں سنیں گے۔ اس کا موجد انسان، یہ سنگ مرمر کا موجد انسان، کپڑے کا موجد، گھڑی کا موجد، لاؤڈ سپیکر کا موجد انسان کا موجد کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ انسان کو عدم سے وجود میں جب لاتے ہیں نا، اور انسان موجود ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے مخلوق، پھر اس انسان کا نیا ڈیزائن دینا یہ دنیا کے بس پہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں آگے ہیں پیچھے کر دو، پاؤں اوپر سے نیچے کر دو، دو انسان جوڑ کے تیسرا بنا دو، نہیں ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ میں کیوں بات سمجھا رہا ہوں؟ دیکھو کنوں کا مالک اللہ ہے، لیکن جب اس کی نئی شکل آ گئی، اب وہ فیکٹری نے جوس بنا دیا، اب وہ موجد ہے، اب مالک وہ بن گئے ہیں نا، ظاہری اختیار اللہ ان کو دیتے ہیں۔ تو جس چیز کا خالق اللہ ہو اور اس کا پھر موجد انسان ہو تو اس کے حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہوتے ہیں اور ظاہری اختیار اللہ موجد کو دیتے ہیں، اور جس کا دنیا میں کوئی موجد نہ ہو اس پر حقیقی اختیار بھی اللہ کے ہوتے ہیں اور ظاہری اختیارات بھی اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے حکم شرعی، ایک ہے حکم تکوینی، ایک ہے معاملات تکوین کا، ایک ہے معاملہ شریعت کا۔ یہ جو شرعی معاملات ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے یہ پڑھنا ہے، تم نے یہ نہیں پڑھنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ ایک وہ چیز ہے جس سے انسان کو نقصان اور نفع ہو، اس میں اللہ بندے کو اختیار دیتے ہیں، لیکن یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اس میں اختیار اللہ بندے کو نہیں دیتے۔ کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، توجہ رکھنا۔ اچھا کھائیں گے تو اچھی صحت، بیکار کھائیں گے تو بیکار صحت، مفید صحت کھائیں گے تو صحت کو فائدہ، مضر صحت کھائیں گے تو صحت کو نقصان۔ اس کا تعلق دنیا سے، آخرت سے نہیں ہے۔ تو چونکہ دنیا میں ظاہری اختیارات بندے کو اللہ دیتے ہیں ظاہری جسم کے، موت تک کے لیے، اس لیے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اللہ اس پر بندے کو پابند نہیں کرتے، لیکن جن چیزوں کے کھانے اور نہ کھانے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو کہ یہ کھاؤ گے تو فائدہ اور یہ کھاؤ گے تو نقصان، اللہ بندے کے حوالے نہیں کرتے، وہ اللہ اختیار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس میں بندہ بدلنا بھی چاہے تو اس کو نہیں بدل سکتا، کہ جس کو اللہ حرام کہہ دے اس کو بندہ حلال کہہ دے، اور جس کو اللہ حلال فرما دے اس کو بندہ حرام کہہ دے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو دین اسلام کی ظاہری صورت، آدمی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے خالق آپ ہیں، ہمارے مالک بھی آپ ہیں، اور آپ کے اختیارات ہمارے اوپر ہیں، ہم اپنے آپ کے اختیارات کو مانتے ہیں۔ ہماری جو چیز آپ نے پیدا کی ہے، ایک ہے انسان، ایک ہے انسان کی اعضاء، انسان پورے کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے، انسان کے ہر عضو کا خالق اور مالک بھی اللہ ہے۔ انسان خودکشی کر کے خود کو ختم کرنا چاہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے ملک کے اندر تصرف ہے، اور اگر انسان خودکشی نہ کرنا چاہے، پیٹنا چاہے، مارنا چاہے، خون نکالنا چاہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعضاء میں سب عضو کا مالک اللہ ہے۔ تو جو جس کا مالک ہو، مملوک اپنے مالک کی ملکیت میں معمولی قسم کا تصرف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ نہ ہم خودکشی کر کے مکمل جسم کو تباہ کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی اور ظلم کر کے اپنے عضو کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اللہ پورے جسم کے مالک بھی ہیں اور جسم کے ہر عضو کے مالک بھی ہیں۔ ہمارے ذمہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اسی کا نام دین اسلام ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ یہ کام کیسے کرے کیسے کرے کیسے کرے، یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا جب تک اللہ اور ہمارے درمیان کو واسطہ نہ ہو۔ اس واسطے کا نام ہے رسول۔ ہم پھر دوسرا جملہ بولتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین اسلام ان 2 جزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، جس میں ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے، ہم اس کے ہر حکم کو مانیں گے، اگر غلطی ہوگی تو توبہ کریں گے، اور پھر ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے لیکن اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، ایسے کریں گے جیسے اللہ کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔
نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. کمی کریں گے تو ملحد بن جائیں گے، اضافے کریں گے تو بدعتی بن جائیں گے، اور اضافے اور کمی نہیں کریں گے تو پھر پکے مسلمان بن جائیں گے. اس لیے ہم نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. اس کا معنی سمجھ آ گیا؟ ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، ہم ترمیم اضافے نہیں کر سکتے، ہمارے ذمے ہے یہ کام کریں. میں ایک تو عرض کر رہا تھا، اس کا معنی سمجھے، اس کا معنی کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کو ذہن میں بٹھا لیں. یہ جو ہمارے ہاں مراکز، دینی ادارے اور خانقاہیں جیسے آپ تشریف لائے ہیں، ان خانقاہوں کا کام ہے کہ یہ بات امت کو سمجھائیں، دلائل کے ساتھ سمجھائیں، فضائل کے ساتھ متوجہ کریں. میرے دو لفظوں پہ غور کرنا، دلائل سے بات کو سمجھائیں اور فضائل سے بات ان کو متوجہ کریں. فضائل سے بات سمجھائی نہیں جاتی، فضائل سے توجہ دلائی جاتی ہے، اور دلائل سے بات سمجھائی جاتی ہے. اس لیے ہم دلائل پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ بات سمجھ آئے، بات سمجھ آئے. جب بات سمجھ آ جائے، شرح صدر ہو جائے، عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور جب بات سمجھ نہ ہو، آدمی ہلکی سی کسی ٹینشن کا شکار رہے تو اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. عمل کر تو لیتا ہے لیکن الجھنے رہتی ہے، عمل کرنے میں دقت پیش آتی ہے. ہمارے ذمے ہے کہ جیسے دین ملا ہے ویسے دین سمجھائیں، جیسے دین ملا ہے ویسے دین امت تک پہنچائیں. اس میں کمی بیشی نہ کریں، کمی اور زیادتی نہ کریں، اپنی طرف سے نئی تحقیقات پیش نہ کریں، اپنی طرف سے نئے فلسفے پیش نہ کریں، اپنی طرف سے مذہبی سکالر بن کے دین کے حلیے کو مت بگاڑیں، اصلی شکل میں دین پیش کریں. یہ امامہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ 1500 سال پہلے بھی سنت تھی، آج بھی سنت ہے اور قیامت تک رہے گی. اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. سر پہ ٹوپی پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آج بھی سنت ہے اور قیامت تک سنت رہے گی. اس میں تبدیلی ہم نہیں کر سکتے. کوئی نہیں باندھتا نہیں پہنتا اس کا مسئلہ، لیکن دین میں تحریف اور تبدیلیاں نہ کرو. یہ مٹھی داڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واجب تھی، آج بھی واجب ہے اور قیامت تک واجب رہی. ہم کہتے ہیں نا داڑھی سنت ہے، سنت کا معنی سنت پیغمبر سے ثابت ہے، ورنہ داڑھی مبارک یہ واجب ہے اور اس کو مٹھی تک رکھنا ضروری ہے. ایک مٹھی سے کم کاٹنا ایسے ہی حرام ہے جیسے اس کو مونڈنا حرام ہے. اس لیے اگر اس شخص نے داڑھی منڈائی اور منڈاتا ہو وہ توبہ کرے کہ میں آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا انشاءاللہ. اور اگر کوئی داڑھی مٹھی سے کم کتراتا ہے وہ توبہ کرے کہ نہیں میں آئندہ اپنی داڑھی کو پورا کروں گا. اس کا ذہن بنائیں. یہ مبارک پیغمبر کی سنتیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا ہے کہ آدمی پوری دنیا کو ناراض کر دے لیکن اپنے حبیب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرے. یہ جو کچھ وقت کے لیے آپ کو سال بعد بلایا جاتا ہے، اس بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلائل کے ساتھ دین اسلام کو سمجھائیں، فضائل کے ساتھ متوجہ فرمائیں اور ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ایک مزاج بنائیں کہ ہم اپنا مزاج شریعت والا بنائیں اور اپنا ذہن بنا لیں کہ سکھ ہو یا دکھ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، بس دولت ہو یا تنگ دستی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، آزاد ہو یا قیدی ہو، مالک ہو یا غلام ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، جیسا شخص بھی ہو ہم نے شریعت پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. شریعت سے کوئی بندہ مستثنا نہیں ہے. تو یہ 24 گھنٹے کا جو اجتماع ہے، کچھ گھنٹے 2-4 زائد ہوں گے، تو اس اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ ہم جو بات کہیں اور جو بات سنیں، کہنے والا بھی عمل کی نیت سے کہے اور سننے والا بھی عمل کی نیت سے سنے. جو بات علم میں آتی رہے اس پر عمل کا ذہن بناتے رہیں، جو بات علم میں آتی رہے اس کا ذہن بناتے رہیں، جو بات ذہن میں آتی رہے اس پر عمل کی نیت فرماتے رہیں. میں اب آخر میں صرف 1-2 باتیں اجتماع کے حوالے سے کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ نشست پر مغرب کے بعد ہوگی، اس کی ترتیب بن جائے گی.
میں نے رات بھی آنے والے حضرات سے گزارش کی تھی کہ یہاں آنے والے حضرات 3 باتوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ نمبر 1، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ابھی عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوگا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پر گھومیں۔ عصر کی نماز پڑھی ہے تلاوت کر لیں، عصر کی نماز پڑھی ہے تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جائیں، عصر کی نماز پڑھی ہے اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وقت ضائع کریں، سڑکوں پر نہ گھومیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اپنے موبائلوں کو کم سے کم استعمال کریں۔ کچھ دن کے لیے فیس بک اور یوٹیوب کو خیر آباد کہہ دیں، اپنے گھر والوں سے کہہ دیں میں خرید کے ساتھ پہنچ گیا ہوں، اگر میرا فون بند ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اجتماع کے بعد ہمارا فون کھل جائے گا۔ کم سے کم رابطے رکھیں۔ بعض حضرات بیانات کے دوران بھی میسج سنتے بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں اور میسج کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ بیان کے دوران بھی اپنے موبائل کی چارجنگ کی فکر ہوتی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو سنبھالیں، کنٹرول کریں۔ نمبر 1، وقت ضائع بالکل نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ تہجد کے وقت تہجد پڑھیں، ذکر کے وقت ذکر کریں، تلاوت کے وقت تلاوت کریں، کھانے کے وقت آپ کھانا کھائیں، آرام کے وقت آرام فرمائیں، بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں، وقت ضائع نہ کریں۔ یوں سمجھیں کہ ہماری مشق ہے یہ سال میں 1 مرتبہ۔ نمبر 2، یا جو حضرات تشریف لائے ہیں مرکز اور خانقاہ کے نظم کی پابندی کریں، خانقاہ کے نظم کو نہ توڑیں۔ یہ ہمارے نظم کا حصہ ہے کہ آنے والے حضرات مجھ سے بھی مسافہ نہ کریں، میں آپ کے قریب سے گزروں تب بھی مسافہ نہ کریں، اپنے کام میں لگے رہیں، اس میں نظم میں دخل ہو۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس سے مسافہ نہ ہو، انشاءاللہ تمام سے مسافہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن نظم کی بالکل اس کو توڑے مت، اپنے کام سے کام رکھیں۔ کبھی کھانے میں درمیان میں آتا ہوں، کبھی ویسے درمیان میں آتے ہیں، مسافہ نہیں کرنا، اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو اپنے یہاں کے نظم میں خلل نہ ڈالیں۔ جتنے یہاں خانقاہ حنفیہ کے خدام ہیں، نظم میں بد نظمی پیدا کرنے سے ان حضرات الجھن اور پریشانی ہوتی۔ اب دیکھو باہر ہم نے پنڈال لگایا تھا، اچانک بارش آ گئی، اللہ گواہ ہے پتہ نہیں آپ پریشان ہوں نہ ہوں، کم از کم میں پریشان نہیں۔ میں نے رات ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں پریشان، ہم اللہ سے دعا مانگیں گے بارش ختم ہو جائے، اللہ سے دعا مانگیں گے موسم کھل جائے، لیکن موسم نہ بھی کھلا، بارش ہوتی بھی رہی، خدا نخواستہ اجتماع ختم بھی ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا تعلق تو اللہ سے ہے نا، اللہ کے لیے۔ اللہ جتنا کام چاہتے ہیں اتنے اسباب عطا فرما دیتے ہیں، جتنا نہیں چاہتے اتنے اسباب نہیں عطا فرماتے۔ اللہ کے فیصلوں پر بندے کو راضی رہنا چاہیے، یہ ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی ہے وقت کی پابندی کریں، نظم کا خیال کریں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا بہت اہتمام کریں، دعائیں بہت مانگیں، اپنے لیے مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، دوست احباب کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، دعائیں مانگنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب چیزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔